یوم شکریہ خدا. قدس کا خاص طور پر، کیونکہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں اور ہم فراموش کر جاتے ہیں دوسرے اپنے جو ایمانی ہمارا رشتہ ہے، وہ ایمان کی کوئی باؤنڈری نہیں، اور ہونا تو ایسا چاہیے کہ جسے کہتے ہیں بنی آدم اعضای یکدیگرن، ہم بله. اس طرح ہمارے بدن میں ایک جگہ درد ہو تو یہ انگلی میرا وجود ہے، یہ فنگر، اور فلسطین ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے کہ اگر اس ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو ہم بے چین رہتے ہیں. اس طرح ہم بے چین رہیں کہ وہ ہمارا مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی، جہاں سے ہمارے نبی معراج پہ تشریف لے گئے، اور کیا عظیم انبیاء کی ہسٹری اور ہمارا جو گولڈن ہمارا پاسٹ اور ہماری پہچان ہے، وہ یقیناً ان مسلمانوں اور اس مقدس سرزمین سے ہے جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں. بار الہ، یہ شب آخر جمعہ ماہ مبارک رمضان، جہاں ہم نے الحمدللہ پہلی رات، جب شب جمعہ کی پہلی رات شروع ہوئی تھی تو ہم سب کتنے خوش تھے کہ الحمدللہ ہمیں یہ رات مل رہی ہے، اور ابھی الحمدللہ خدا نے اتنی زندگی دی کہ آخری رات بھی ہم الحمدللہ. گزار رہے ہیں انشاءاللہ. پروردگار عالم انشاءاللہ. جو خطائیں، جو کمی، جو محرومی ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان میں کچھ حاصل نہیں کیا، کچھ اگر سستی کی ہے، کچھ ابھی بھی اگر ہم غفلت میں ہیں، تو ایک اور اپرچونٹی اللہ دے رہا. جاگو جاگو، شب بالکل. رحمت، شب قدر، ابھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ابھی بھی تم اپنی تقدیر کو جس طرح رمضان میں بدل سکتے ہو، ابھی بھی بدلنے کا بہت بڑا چانس ہے، کہ ہمارے بالکل. اعمال جو گزشتہ اعمال ہیں وہ امام عصر کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور ان اعمال کو دیکھ کر ہماری تقدیر بنائی جاتی ہے. تو آج کی رات کے اعمال ہماری تقدیر کے لکھنے میں بہت زیادہ مؤثر ہے. تو انشاءاللہ ہم نے سہارا لیا ہے جوشنی دعا کا، قدسی دعا کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فریز نمبر 91 کی ہم زیارت کر رہے ہیں. اس جوشنی وادی میں ہمارا سفر اب بس الحمدللہ اپنی تکمیل کو پہنچنے والا ہے، جہاں پروردگار عالم یوں فرماتا ہے کہ مجھے یوں پکارو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معین الضعفاء، یا صاحب الغرباء، یا ناصر الاولیاء، یا قاہر الاعداء، یا رافع السماء، یا انیس الاسفیاء، یا حبیب الاتقیاء، یا کنز الفقراء، یا الہ الاغنیاء، یا اکرم الکرماء. وہ رب جس نے اپنے آپ کو خود ان ناموں سے انٹروڈیوس کروایا. نمبر 1، کمزوروں کا مددگار. وہی لقب جو امام رضا علیہ السلام کو ہم دیتے ہیں کہ یا معین الضعفاء. معین وہی عون سے ہے، ضعیف یعنی ہم جیسے کمزور. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اللہ کے اس اسماء الحسنہ کو اپنے وجود میں اس طرح سے متجلی کیا کہ معین الضعفاء کا لقب امام رضا علیہ السلام کو ملا. تو خدا ہم سے سوال کر رہا ہے، خدا پوچھ رہا ہے آپ کتنا مدد کرتے ہو، آپ ضعیفوں کی کتنی مددگار رہتے ہو. دیکھو میرا بندہ امام رضا کیا کر رہا ہے. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ان صفات الحسنہ سے بار بار کنیکٹ نہیں کرتے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی جاؤں بہت مزے کا، کہ شہادت امیر المؤمنین کے بعد جب امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین جو ہے وہ دفن کر کے تشریف لائے نجف اشرف سے، تو راستے میں ایک بہت ہی کہتے ہیں نا پرانا سا گھر، جس میں کچھ ایک نابینا ایک بزرگ سا بندہ تھا، اس کی رونے کی آواز آئی، وہ زور زور سے رو رہا تھا. تو امام حسن مجتبی امام حسین تشریف لے گئے. کہا کیوں رو رہے ہو اے نابینا؟ تو اس نے کہا کہ ایک شخص ہر روز آتا تھا
میرے پاس پتہ نہیں 3 دن ہو گئے وہ نہیں آ رہا، اور وہ جب بھی آتا تو مجھے میرا میرا وہی تو تھا دنیا میں، اور پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، کہا مجھے نام نہیں پتا، وہ بس اپنے آپ کو یہی کہتا تھا کہ میں بھی تیری طرح ایک مسکین ہوں، میں بھی تیری طرح ایک فقیر ہوں، تو بھی فقیر ہے، میں فقیر اللہ ہوں۔ واو! کہ بس مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ بھی فقیر تھا۔ کیا 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 اخلاق، کیا یعنی یاد کریں تو ایسے لوگ یاد کریں ہمارے مرنے کے بعد ہمیں۔ تو پھر امام حسن مجتبیٰ بہت روئے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ جو شخص آتا تھا، کھانا لے کر آتا تھا، گھر کی صفائی کرتا تھا، کپڑے بدلتا تھا، وہ ہمارا پدر امیر المؤمنین، اور وہ ان کو 3 دن ہو گئے دنیا یعنی ضربت کے بعد، اور ابھی ہم انہیں دفن کر کے آئے ہیں۔ تو امام اس طرح سے ضعیفوں کے، جس طرح حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمۃ الزہرا کے بارے میں ہے کہ آپ بھی جہاں ضرورت ہوتی رات کی تاریکی میں غریبوں کے گھر جاتے تھے۔ یا صاحب الغرباء، غریب جو بے وطن لوگ ہیں ان کے دوست یہ بنتے۔ اچھا، حدیث بھی بہت زیادہ ہے کہ کوئی نیو کمر آئے، مثلا آپ لوگوں کے ماشاءاللہ ری یونین میں آپ لوگوں کی سوسائٹی ہے، کمیٹی ہے، آپ لوگ پہلے سے رہ رہے ہیں، آپ لوگ سینئرز لوگ ہیں، کوئی جونیئر آتا ہے، کوئی نیا آتا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ حدیث میں وہ تھوڑا غریب ہے، غریب الوطن ہے، یعنی اسٹرینجر ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ جب آپ پہلے دن کسی سینٹر میں جاتے ہو، امام بارگاہ میں جاتے ہو، آپ کسی کو بھی نہیں جانتے ہو، تو آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ تھوڑا ایک ڈر سا ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ لفظ ہے، جو اس ڈر کو، غربت کو کوئی آ کے دور کرے اور آ کے کہ السلام علیکم سسٹر، آپ کہاں سے آئی ہیں، آئے آگے بیٹھے، ادھر بیٹھے، کہتے ہیں اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے۔ کیونکہ میں جب بھی اکثر دیکھتی ہوں نا، کوئی تھوڑا سا بیچارہ لیفٹ آؤٹ ہوا ہوا ہوتا ہے تو اتنا رحم آتا ہے، اتنا جیسے افسوس کے ساتھ بعض جگہ ہوتا ہے نا، اپنا گروپ سرکل ہم نے بنایا ہوتا ہے، خود ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ بیچارے اتنا لونلی فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو غریب کہتے ہیں جو لونلی فیل کرے۔ تو کبھی ہماری توجہ نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں، آگے پیچھے دیکھیں بہت سے غریب ہیں بیٹھے ہوئے، اس کے لیے کوئی بڑے بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے موٹے کام، یہی جب کوئی نیو کمر آیا آپ نے اس کو توجہ دی، پوچھا، ذرا سا کیا، آپ کی توجہ ہمیشہ ہونی چاہیے کہ کہاں میں کیا ہیلپ کر سکتی ہوں، مست نہیں رہیں اپنی دنیا میں۔ یا ناصر الاولیاء، اولیاء یعنی اپنے جو خاص دوست ہیں اللہ کے، دیکھیں ولی یہ وہ لفظ ہے جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ان ان اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، ولی امام کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ولی اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں دعائے فرج میں اللہم کل ولیک، پروردگارہ ہو جا اپنے ولی کے لیے، کیا ہو جا، پروردگارہ تو ولی ہو جا۔ اللہم کل ولیک، کون ہے وہ ولی؟ حجت ابن الحسن صلوات علیہ وآلہ آبہ فی ھذہ الصف کل ساعہ، جواب جو ہے نا کن کا، جو پروردگارہ ہو جا، کیا ہو جا، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا، یہ 6 چیزیں ہم مانگتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں دعائے فرج، شب جمعہ، شب امام عصر جمعہ، ویسی بھی ہم اور زیادہ ان ٹچ ہوتے آتے ہیں، شب قدر، تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے امام کو یاد کرو، اور ویسی بھی دعائے فرج شب جمعہ زیادہ پڑھی جاتی ہے اور شب قدر میں زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ایک دعا جب آپ امام کو کرتے ہیں تو جواب میں آپ کو جو اٹینشن ملتی ہے، جو انرجی ملتی ہے، جو ہیلنگ ملتی ہے، جو محبت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا دل امام کے دل سے ملا دیا، ٹھیک ہے، امام کے لیے دعا کی، تو آپ اتنے سمجھدار ہو کہ آپ نے ساری خوبیوں کو، سب کی بھی توجہ وہیں ہو جاتی، کیونکہ امام قلب عالم ہے، امام جان عالم ہے، امام روح عالم ہے۔ جب آپ امام سے کنیکٹ ہوتے ہو یعنی آپ جو سورس آف انرجی جو ہے، ہب ہے، اس سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہو۔ تو اولیاء اس لحاظ سے کہا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اپنے جو بالکل ینگ صحابی ہوتے تھے، مشہور ہے آپ کے، جیسے زرارہ جیسے، ابان بن تغلب جیسے، جو کہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ بھی تھے، پریچر بھی تھے، ڈبیٹر بھی تھے۔ تو امام
ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے، انہیں جگہ دیتے تھے اور کہتے تھے ہاذا ناصرنا بیدہ ولسانہ، اس نے اپنی ہاتھ اپنی زبان سے ہماری مدد کی ہے، کبھی کچھ بول کے مدد کرتا ہے، کبھی کچھ لکھ کے مدد کرتا ہے، سبحان اللہ، بار الہ، یہ ہاتھ۔ اچھا، لوگوں کو رنکل نہیں پسند، مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ رنکلز بتاتے ہیں کہ آپ نے اس ہاتھ سے کتنی خدمت کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کرے ہر رنکل شہادت دے کہ اس ہاتھ نے کوشش کی ہے کہ بہت سے اچھے اچھے کام کرے۔ تو یہ رنکلز جو ہے وہ ہمیں قریب کر رہے دیدار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، یہ اس کا مطلب ہے وقت قریب ہے بی بی سے ملنے کا، کیونکہ رنکلز بتا رہے ہیں کہ واو یو ہیو ڈن سو مچ، یو ہیو کرائڈ سو مچ فار یور بی بی۔ سو ہاتھ ناصر بن جائے، لسان ناصر بن جائے، ہمارا ٹائم ناصر بنے، ہمارا پیسہ ناصر بن جائے، تو اللہ اپنے چاہنے والوں کی نصرت کرتا ہے، اور ہمیں بھی کہہ رہا ہے ہم بھی اولیاء الہی ائمہ کی نصرت کریں، یا قاہر الاعداء، اور جو اعداء ہے ان کے ساتھ ان کو بالکل جڑ سے اکھاڑنے والا قاہر سے۔ اے آسمان کو ہمارے لیے ایک بلند بالا، اس عروج اور بلندی کی طرف ہمیں ہمارے رفعت کے لیے بہترین وسیلہ بنانے والا، اے اصفیاء کا انیس۔ دیکھیں ہم اپنے زمانے کے چنے ہوئے لوگ ہو سکتے ہیں، ہر زمانے میں اللہ کچھ لوگوں کو چنتا ہے تبلیغ دین کے لیے، مثلاً غریبوں کی مدد کے لیے، مثلاً ٹیچنگ کے لیے، مثلاً کوئی بھی اچھے کام کے لیے، سوشل ورک کے لیے۔ آپ اپنے زمانے کی چنی ہوئی ہیں، آپ اپنے شہر میں ان چنے ہوئے لوگوں میں ہیں کہ اگر کچھ کوئی کہے کہ ہمیں اس طرح کا ایک پروجیکٹ کرنا ہے تو اس لوگوں کے ذہن میں آپ آ جائیں، تو یہ اصفیاء اسی مصطفیٰ سے ہے۔ تو ایک مصطفیٰ مجتبیٰ دونوں کا مطلب ہے چنا ہوا، صحیح؟ تو اس لیے کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مجتبیٰ کہا جاتا ہے، آپ کو دعاؤں میں ملے گا، زیارتوں میں ملے گا، لغوی معنی لے تو مجتبیٰ مصطفیٰ، یعنی اللہ نے جس کو اچھے کام کے لیے چنا ہے۔ جس طرح جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں مولا امیر المومنین کا مرثیہ ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب خدیجہ کے گھر کو کس کے لیے چن لیا، کس کے لیے؟ کہ وہاں پر سید المرسلین زندگی گزارے، وہاں پہ سورہ یاسین کا نزول ہو، وہاں پر اتنے سارے، وہاں پر حضرت زہرا کی ولادت ہو، وہاں سے اسلام کا شجرہ طیبہ کا پودا لگے، وہاں سے ہی مسلمان ہجرت کر کے گئے، یعنی ہر خوبی کا آغاز جو ہے نا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے چن لیا، دیکھیے یہ اللہ کا انتخاب ہے، اتنا پیارا انتخاب۔ یا حبیب الاتقیاء، واو، ہم نے کل بھی کیا، یا حبیب الباکین، اللہ بکا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ یا حبیب قلوب الصادقین، اللہ کو سچے دل پسند ہے، ہمیں سچا بنا دے پروردگارا۔ تو اور اللہ کو کون پسند ہے؟ یا حبیبہ من لا حبیبہ لا، جو لوگوں سے کٹا ہوا ہے، لوگوں سے نا امید ہے لیکن اللہ سے امید رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اگر کسی کے دل میں ڈالے گا تو وہ مجھ پہ رحم کھائے گا، اگر کوئی مجھ پہ رحم کھا رہا ہے، مجھ سے پیار کر رہا ہے، تو وہ پیار اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو الگ سے ہم اہمیت نہ دیں، بلکہ ہم کیا کریں؟ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو ہم انجام دیں۔ یہ یہاں پر ہماری کیٹ جو ہے وہ بار بار ہمارے پاس آ رہی ہے، الحمدللہ۔ اچھا جی، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں حبیب بننا ہے اس انداز سے کہ ہم کچ آف ہو جائیں، یا حبیبہ من لا حبیب لا، جب ہمارے پاس اور کوئی حبیب نہیں ہوگا، یعنی ہماری زندگی کا مرکز، زندگی کا ہدف کوئی اور نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے لیے پسند کرے گا۔ پھر ہے یا کنز الفقراء، ہم جیسے فقیروں کا خزانہ، ہم جیسے غریبوں کے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیا کرو تقویٰ کو اپنے لیے ذخیرہ بناؤ، زاد راہ بتایا جاتا ہے نا، جیسے آپ ٹریول کرتی ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ کربلا جاتے، نجف جاتے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خوجے تو ماشاءاللہ اتنا چیوڑا ساتھ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گن پاک، اور خوجوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹریول کرو اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں کھانے کو،
تو میں کہتی ہوں جنت میں بھی خوجوں کے ساتھ ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ دیتے رہتے, یہ کھا لو, یہ کھا لو, یہ کھا لو, بائٹس بائٹس بائٹس. تو کہتے ہیں یہ زیادہ راہ ہے. ہم کہتے ہیں شاید یہ ضرورت پڑ جائے, شاید ایئرپورٹ میں دیر ہو جائے, شاید وہاں بھوک لگے, یہ بھی رکھ دو, وہ بھی رکھ دو, یہ بھی رکھ دو, اور خوجوں کا سامان زیادہ ہو جاتا ہے تھوڑا. ان سے کہتے ہیں لائٹ سفر کرو, کہتے ہیں نہیں, اللہ کرے آخرت کے لیے بھی سامان زیادہ ہو, وہاں پر بھی اوور ویٹ ہو جائے. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, ثقیل ثقیل, وہاں پر بھی بہت سارا ایمان اور تقوی کا چیوڑا لے کر جائیں انشاءاللہ. تو یہ کنز ہے ہمارا. ہم جیسے فقیروں کو بہت سے ٹریجرز, بہت سے زیادہ راہ کی ضرورت ہے, اور یہ جوشن کبیر ہمارا زیادہ راہ ہے. یا الہ الاغنیاء, ایک غنی جو پروردگار عالم نے جنہیں کوئی طاقت دے رکھی ہے, ان کا دل بر اللہ ہے, جن کے دلوں کو اللہ نے کیپچر کیا ہے. الہ کہتے ہیں جس کو آپ دل دے دیں, جس کے لیے آپ زیادہ وقت گزاریں, ٹھیک ہے, اگر ٹائم آپ جس کے لیے زیادہ گزاریں گے وہ آپ کا الہ بنے گا. یا اکرم الکرماء, ایک کریم ترین کریمان, یعنی کریموں میں جو کریم ترین ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. انشاءاللہ کہ آج رات خاص طور پر ہم خیال رکھیں کہ ہم کریم بن جائے. کریم وہ ہے جسے گناہ بہت چیپ لگے, جیسے کوئی بھی نجاست کو نہیں کھاتا, کوئی بھی کوڑے سے کھانا نہیں کھاتا. کوڑا سا کھانا کھانا ہمیں بہت گندا لگتا ہے, ہمیں لگے کہ میں کیا کوڑے سے کھانا کھاؤں, یعنی میں گناہ کروں. گناہ ہمیں اتنا برا لگے. انشاءاللہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی سے, لا تسو رسول اللہ, رسول اللہ کے ساتھ برا نہ کرو, کیوں رسول اللہ کو اذیت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا یا اپنا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے, نبی تو اس زمانے میں اس زمانے میں ہوں, میں کہاں سے رسول اللہ کو اذیت اور دکھ پہنچا سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ جب بھی تم کوئی کام انجام دیتے ہو, کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی نے اس کو نہ دیکھا ہو, نبی کے سامنے نہ جائے, خاص طور پر شب جمعہ. تو تم یہ سوچو تو صحیح, جب ہم گفٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں فلانی اس گفٹ کو کھولے گا, ہم اس کو پیک پیارا سا کرتے, سرپرائز دینا چاہتے, اس کو دیکھے گا, پھر اس کے چہرے پہ خوشی آئے گی, اس کو اتنا اچھا لگے, اس کو اچھے کلرز میں ڈالو. ہر شب جمعہ ہمارے اعمال گفٹ کی طرح امام کھول رہے ہیں, رسول اللہ کھول رہے ہیں, یہ سوچے. تو کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کسی نے کھولنا ہے تو ہم اس کو اتنا اچھا پیک کرتے ہیں, کیونکہ اس نے غور سے دیکھنا ہے. تو ہم اپنے اعمال کو اتنا خوبصورت سا کریں کہ جب نبی اس کو کھولے, آل نبی اس کو کھولے, تو کوئی بھی اذیت نہ ہو. تو ہمارے اعمال رسول اللہ تک پہنچتے ہیں اور پوری کائنات پہ اس کا برا اثر ہوتا ہے. ایک اچھا عمل کریں گے تو تاریخ میں لکھ دیا جائے گا کہ آپ نے جوشن کبیر کو سمجھنا چاہا اور سمجھنے کی کوشش کی, اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی, اور اس تبدیلی کی وجہ سے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں ہو سکتا ہے 5 سال جلدی کر دی اللہ نے, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے 10 سال جلدی کر دی, کیونکہ یہ روایات میں لکھا ہوا کئی سال جلدی. آپ کے ایک عمل سے ظہور کا وقت قریب ہو جاتا ہے, ایک نیک عمل سے. یہ ایسا انسان ہے. تو انشاءاللہ ہم اس عظیم اپورچونٹی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث خلصنا من النار یا رب, یا کافیا من کل شیء, یا قائما علی کل شیء, یا من لا یشبہہ شیء, یا من لا یزید فی ملکہ شیء. کاش, یہ دیکھیں اس کا آغاز اتنا پیارا ہو رہا ہے, یا کافین, کافی ہے, اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی پورا جو ہماری نیڈ ہے پوری کی پوری جس وجود سے کمپلیٹ ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی. پوری دنیا کاش یعنی ہمیں مل جائے اور اللہ نہ ہو تو وہ کافی نہیں ہے, لیکن اللہ ہو, ٹھیک ہے, تو وہ دل بھر جاتا ہے. کاش ہم سب یا کافی کی تلاش میں ہو, ہم سب اس کفایت کنندے کی کفایت کو سمجھ سکے. من کل شیء, ہر چیز سے جو آپ کو بے نیاز کر دے, آپ کے لیے کافی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہمارا دل کا برتن ہے، ایسا کنٹینر ہے جو فل ہو ہی نہیں سکتا بغیر کس کے؟ بغیر اللہ کے وجود کے، ہمیشہ خالی رہے گا. اور جب وہ خالی رہتا ہے تو بے چین رہتا ہے، وہ نیگنگ کرتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ کمپلین کرتا ہے. جیسے بچے کو بھوک لگ رہی ہو، کہیں بدن میں درد ہو تو بچہ روتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن ایک دفعہ بچے کا پیٹ بھرا ہوا ہے، نیند کمپلیٹ ہے، تو وہ بچہ جو ہے برا سے برا بچہ جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نا ضرور اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے. ہم سب میں کمی ہے. ہم نے یہاں کافین من کل شے کو نہیں سمجھا ہوتا. اس کمی کی وجہ سے گناہ کرتے، اس کمی کی وجہ سے ناشکری کرتے، اس کمی کی وجہ سے غصہ کرتے. اگر اللہ آ جائے، کافی ہمارے پاس ہو، تو ہم بھر جائیں گے تو ہم پرسکون ہو جائیں گے. تو یہ نام بہت بڑا نام ہے، یا قائمن علی کل شیء، اے وہ نگہبان، اے وہ پروٹیکٹر، اے وہ ہولڈر، جو ہر چیز اگر ہے کھڑی ہے تو اس کی وجہ سے اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے. قائم ہے. یا اے وہ خدا جس کے شبیہ کوئی بھی نہیں، اے وہ اللہ جس کے ملک میں حکومت میں اضافہ نہیں ہوتا. کیوں اضافہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو بھی ہے وہ اس کا ہے، کامل ترین ہے، اور کمال نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ آ جائے گا، ایڈ ہو جائے گا. کوئی ایڈیشن نہیں ہوتی اللہ کے لیے. ہم لوگ جیسے ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہے، ہم پوسٹ آگے جا سکتے ہیں، ڈبل پی ایچ ڈی کر، ہم آگے آگے آگے، کیونکہ ہم خالی ہیں. لیکن اللہ جتنے بھی کمال ہیں وہ سب اللہ کے پاس ہیں، تو اضافہ نہیں ہوتا. اور یا من لا یخفی علیہ شیء، وہ رب جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. یا من لا ینقص من خزائنہ شیء، وہ رب جس کے خزائن ٹریجر سے کوئی چیز نقص یعنی کمی نہیں ہوتی. عام طور پر دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا حکومت کے خزانے خالی ہیں. ٹھیک ہے، پیسے نہیں ہیں، بجٹ ختم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اللہ کا خزانے میں کوئی نقص، کوئی کمی ہرگز نہیں ہوتی. ایک واقعہ امام ہادی علیہ السلام کے زمانے کا ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ سامرہ کا ہے، کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اپنا رسول اللہ میں مقروض ہوں، بہت بڑا قرض ہے اور بہت بری طرح میں پھنسا ہوا ہوں اس قرض میں، آپ میری مدد کریں. تو امام نے فرمایا میں سامرہ میں ہوں، میں بھی غریب الوطن ہوں. یہاں امام ایک طرح سے سامرہ کیا تھا، امام کے لیے ایک پرزن کی طرح تھا. تو امام نے کہا میری جیب خالی ہے، I don't have anything، لیکن میں ایک کام کر سکتا ہوں. یہ ہم سب کے لیے اس میں درس ہے. ٹھیک ہے، جیب خالی ہو، دل بڑا ہو تو آپ ہزاروں کام کر سکتے. جیب بھرا ہوا ہو، دل چھوٹا ہو تو آپ شاید کچھ نہیں کر سکتے. دل کا بڑا ہونا چاہیے. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے ہو سکتا ہے کسی کے پاس ماؤنٹنز کے برابر گولڈ ہو اور وہ اللہ کی راہ میں نہ دے، اور ہو سکتا ہے ایک کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ بہت کچھ اللہ کی راہ میں دے. تو امام نے کیا کہا، امام نے کہا تم ایسا کرو، میں اپنی عزت اور اپنا جو میرا جو مقام ہے اس سے تمہیں کچھ دے سکتا ہوں. تم ایسا کرو، کل جب یہاں پہ نماز ہوگی، لوگ سب ہوں گے، تو تم زور سے آ کے کہنا کہ اے فرزند رسول اللہ، تم نے میرا قرض لیا ہوا ہے، مجھے قرض دو. ایسے ایکٹنگ کرنا جیسے میں نے تجھ سے قرض لیا ہے اور تجھے واپس چاہیے. تو یہ خبر جائے گی متوکل تک جو رولر ہے عباسیود تک، اور وہ وہاں سے پیسہ آ جائے گا اور پھر تم لے لینا. تو اس نے کہا امام یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کو اتنے ٹربل میں ڈالوں سب کے سامنے، آپ کو بدنام کروں کہ آپ نے قرض لیا ہے، آپ قرض نہیں دے رہے. ہم کوئی ایسا ڈرامہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کہیں گے اللہ ہماری انسلٹ ہو جائے گی سوسائٹی میں. تو امام نے اس کو بہت سیریسلی کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور تو بہت شور مچانا. اور دوسرے دن اس نے یہی کیا، اس نے آ کے سب کے سامنے شور مچایا کہ جلدی سے میرے پیسے دو، اور یہ وہ ایک ایشو کھڑا کیا. اور خبر پہنچی حاکم تک اور پیسے آ گئے اور وہ لے کے چلا گیا. امام خوش. دیکھیے عجیب. تو بہت میرے پاس ٹھیک ٹھاک واقعات ہیں، اور میں ایسے واقعات الگ سے کلیکٹ کرتی ہوں اپنے نوٹس میں کہ اچھا یہ بھی ایسا نہیں ہمیشہ اماموں کی جیب بھرے ہوئے ہوتے تھے درہم و دینار سے. نہیں، دینے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں. آپ کی عزت، آپ پہ لوگ جو ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ پہ جو اعتماد کرتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا پیسہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں نا بیوٹی کا زکوٰۃ جو ہے وہ حجاب ہے، پیسے کا زکوٰۃ خمس و زکوٰۃ ہے.
सेहत का ज़कात, रोज़ा रखना है। अच्छा, और मकाम का ज़कात जो है ना, आपको जो कोई पोज़ीशन मिलती है उसका ज़कात ये है कि आप लोगों की मदद करो। या मन लैसा कमिस्लिही शै, ये तो हम सबको पता है कि अल्लाह का मुकायसा मिसाल किसी और से हम तशबीह कर ही नहीं सकते। या मन ला यअज़ुबु अन इल्मिही शै, वो हस्ती कि जिसके इल्म से कोई चीज़ पिनहान, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। या मन हुआ खबीरुन बिकुल्लि शै, हर चीज़ से बाखबर है। या मन वस्अत रहमतहू अला रहमतहू कुल्ल शै। अच्छा, ये हम बहुत पढ़ते हैं, दुआ में भी पढ़ते, लेकिन हम इसको इतना रिफ्लेक्ट नहीं करते। या अल्लाह, तू वो हस्ती है कि तेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, हर चीज, वस्अत रहमतहू कुल्ल शै, हर चीज पर तेरी रहमत शामिल हाल है। अच्छा, हम कहेंगे हर चीज, कुल्ल शै, कैसे? ये बहुत एक बड़ा सवाल है। मसलन सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, वो भी एक चीज़ है अल्लाह की तरफ से। तो उसमें कैसे रहमत इलाही है, ठीक है? या पॉइज़न है, स्कॉर्पियन है, उसमें क्या रहमत इलाही, ये सब इतना आपस में कनेक्टेड है और इतना अहम ये टॉपिक है कि हमें हर जगह अल्लाह की रहमानियत नज़र आती है कि नहीं आती? अगर नहीं आती तो हमारा तौहीद नाक़िस है, हमें और काम करना है। अभी भी हम ये सोचते हैं कि या मन वसअत रहमतहू कुल्ल शै, ये हमने अभी तक ठीक नहीं किया, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत से ऑब्जेक्शंस कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या बात हुई, एबनॉर्मल बच्चा क्यों हो गया, पता नहीं वहाँ पे फ्लड क्यों आ गया, यहाँ पे इतने लोग इस तरह से क्यों चले गए, ये क्या हो रहा है, वो ये देखो इतना खियास है दुनिया में, कोई नज़्म नहीं है, कोई ज़ब्त नहीं है, कोई इतनी मुश्किलात है, कोई सही, ये क्या बताता है कि हमारी सोच अभी सही नहीं है। तो इस पर भी हमें बहुत काम करना चाहिए कि हर चीज़ में अल्लाह की रहमत को देखें, या उसके विज़डम को देखें। सुब्हानका या ला इलाहा इल्ला अंत अलगौस, अलगौस खल्लिसना मिनन नार, या रब अपनी रहमत की बारिश कर दे। अलगौस अलगौस, हम लोगों को लब्बैक लब्बैक कह दे परवरदिगारा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका या मुकरिमो या मुतइम या मुनइमो या मुअती या मुगनी या मुकनी या मुफ्ती या मुही या मुर्जी या मुंजी। बारिलाहा परवरदिगारा, तुझे वास्ता है तेरे इस नाम मुकरिम का। अच्छा, मुकरिम और करामत को तो हमने छोड़ा ही नहीं, हम मुसलसल इस नाम को याद कर रहे हैं ना। पता है क्यों? वही रमज़ान करीम में अल्लाह को ये नाम इतना ज़्यादा पसंद है कि कुरान को भी करीम बना दिया और अपने आप को खुदा कह रहा है मुझे मुकरिम कह के पुकारो। पहले भी कहा या अकरमल कुरमा, फिर या मुकरिम, और तकरीबन आप देखें सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है वो ये सिफत करामत है, बहुत ज़्यादा। इसलिए ये सोचने वाली बात है कि क्यों परवरदिगार आलम इस सिफत को इतना रिपीटेडली बार बार हमें इसका डोज दे रहा है। देखिए, इस फ्रेज में हम एक अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि अल्लाह तू मुतइम भी है, हमें ताम भी दे रहा है, तू मुनइम है, नेमतें दे रहा है, तू मुअती है, हमें अता दे रहा है। ये वाला फ्रेज फिर शुक्राने का है, शुक्र का है, ठीक है ना, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्योंकि हदीस में है कि अशकुरुकुम लिल्लाहि अशकुरुकुम लिन्नास, जितना ज़्यादा लोगों का शुक्रिया अदा करेगा वो उतना अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सकता है। वास्ते नेमत से जो है शुक्रिया अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेमत, मुझ तक एक नेमत पहुंची है, मसलन अभी ये नेमत जोशन कबीर की हमारी रीयूनियन की मोमिनात की तरफ से पहुंची, आप वास्ता है, तो इस वास्ते का हमें बार बार शुक्रिया अदा करना है, ठीक है। अच्छा, आपको एक वास्ता मिला जिसकी वजह से आप जो है वो इमाम बारगाह में एक्टिव हो सकी, आप यूनिवर्सिटी जा सकी, आप कुछ भी कर सकी, तो आपने सिर्फ अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करना बल्कि उस वास्ते का शुक्रिया अदा करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर हम, देखिए कुरान में एक आयत है, बहुत प्यारी आयत, कि तुम चाहते हो तुम्हें अजाब ना हो,
ہم سب کہیں گے جی ہمیں عذاب نہیں چاہیے, ہم چاہتے ہیں ہمیں عذاب نہ ہو. تو کہا اگر تم چاہتے ہو تمہیں عذاب نہ ہو تو پتہ ہے کیا کرو, ایسا کرو کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر ادا کرو گے, ایمان بھی لاؤ گے, تو پروردگار عالم جو ہے وہ عذاب نہیں کرے گا. تو کیا پتہ چلا, اکثر جو پرابلمز آتی ہیں, عذاب آتا ہے, وہ ناشکری کی وجہ سے. ناشکری کی وجہ سے انسان لڑتا ہے, جھگڑتا ہے, غیبت کرتا ہے, حسد کرتا ہے. کیونکہ حسد غیبت ایک اس طرح ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں یہ کامیڈی ہے. کامیڈی یہ ہوتا ہے کہ کامیڈی میں آپ ہوتا ہے نا, ہاتھ چھوٹے بناتے ہو, سر بڑا بناتے ہیں. ایک بڑا انسان ہے, بچے کی آواز نکالتا ہے, اپوزٹ عجیب سی حرکتیں کرتے ہو تو لوگ ہنستے ہیں کہ ہاں یہ اور یہ سوٹ ہی نہیں کر رہا. اتنا بڑا انکل مثلا ایک بلون پہ بیٹھا ہو تو سب ہنسنے لگ جائیں گے مثلا. عجیب جو عقل سے دور کی حرکتیں ہوتی ہیں, لوگ اس پہ زیادہ ہنستے ہیں. تو کہتے ہیں حسد کرنا, ناشکری کرنا ایک کامیڈی ہے. کامیڈی اس طرح سے ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے اور میں سمجھ رہی ہوں میرے پاس نہیں ہے, اس کے پاس ہے, میں حسد کرتی ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس زیادہ کیوں ہے, اس کو کیوں, میں اپنے آپ کو کم سمجھتی ہوں تو میں غیبت کرتی ہوں, کسی اور کو ڈاؤن کرنا چاہتی ہوں. میں اپنے آپ کو کم سمجھتی ہوں, مجھے نعمتیں نظر نہیں آتی تو مجھے دوسروں سے بہت زیادہ توقع ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ سب مجھے یہ کیوں نہیں دے رہے, یہ کیوں نہیں کر رہے. تو یہ ساری پرابلمس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم نعمتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تجھے عذاب نہیں دے گا ان شکرتم, اگر تمہیں ہر جگہ میری نعمتیں نظر آئے, اگر تو مجھے معطی عطا کرنے والا, منعم نعمت دینے والا, جوشن کبیر میں مجھے تم کہہ رہے ہو منعم ہو یا منعم ہو یا منعم, اور تمہیں نعمت ہی نظر نہیں آ رہی, تم حسد کر رہے ہو, تم غیبت کر رہے ہو, تم غصہ کر رہے ہو, اس کا کیا مطلب ہوا, کہاں ہے پھر میری نعمتیں. اگر اپنے آپ کو ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف اللہ اسٹرانگ سمجھتے ہو کیونکہ تیرے پاس اللہ ہے, تم بھرے ہوئے ہو, تو پھر حسد کس بات کا, یہ تو کامیڈی ہے, ٹھیک ہے نا. کہ تمہارے پاس ہے لیکن تم اپنے آپ کو بالکل ہی نہیں ہے سمجھتے ہو, تو وہ بہت عجیب سا امبیلنس ہو جاتا ہے انسان, اور پھر وہ انسان حاسد ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ اہم نقطہ ہے. اچھا, حدیث میں آیا 5 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. شکر جو ہوتے ہیں نا 5 لوگ. نمبر 1, جو ایک ٹیڑھی دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور خدا سے دعا کرتے بار الہ یہ دیوار نہ گرے, آج میں بس یہاں سو جاتا ہوں, یا اللہ یہ دیوار نہ گرے. تو اللہ کہے گا یہ کیا دعا کر رہے, یہ دیوار گرنے والی, اٹھ یہاں سے جا, میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا. دوسرا, قرض لیتا ہے لیکن ڈاکومنٹ نہیں لکھواتا نہیں ہے, اور قرض لے لیتا ہے بس باتوں باتوں میں, اتنا لے لیتا, ہاں ہاں تو اتنا اچھا ہے مجھے دے دے گا, اور پھر وہ اس کو قرض واپس نہیں ملتا, اور وہ دعا گیا اللہ یا اللہ مجھے قرض مل جائے, مجھے قرض مل جائے. جس نے ڈاکومنٹس نہیں لکھے, صحیح طرح ڈاکومنٹیشن نہیں کی. آپ کو پتہ ہے نا قرآن میں سب سے لمبی آیت اسی کے بارے میں ہے کہ آپ جب قرض لو یا کوئی بھی ڈیلنگ کرو لوگوں کے ساتھ تو اس کو لکھو. سورہ بقرہ کی سب سے, قرآن کی سب سے لمبا سورہ بقرہ, اس کی سب سے لمبی آیت یہ والی آیت ہے جس میں لکھنے کا حکم ہے. تو جو نہیں لکھتا اور پھر دعا کرتا ہے یا اللہ میں مقروض ہوں, فلانی مجھے قرض نہیں دے رہا. اور نمبر 3, اگر آپ اسراف کریں, جب بہت پیسہ ہے اور ڈٹ کے خرچ کرے اور بعد میں پیسے نہ ہو اور پھر اللہ سے مانگے, آپ کی بیلنس ماڈریشن کے ساتھ لائف نہ ہو, آپ دعا کرتے دعا قبول نہیں ہوتی. اور نمبر 4 جو ہے, یا نمبر 4 کہ آپ محنت نہ کریں اور کہیں ہمارے اللہ مجھے روزی دے دے, رزق دے دے, وہ نہیں ہوتا. اور نمبر 5, آپ کی اور آپ کے اسپاؤز کی بہت سخت اختلاف ہے, شدید اختلاف ہے, اور آپ طلاق لے سکتے اور طلاق نہیں لیتے اور اللہ سے دعائیں کرتے تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا, کیونکہ وہ ایک ایمرجنسی ڈور ہے جس کو کبھی کبھی استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کی زندگی تباہ ہو رہی ہے, آپ عبادتوں میں توجہ نہیں دے پا رہے ہو, آپ بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پا رہے ہو, آپ اتنے سالوں سے آپ ٹرائی کرو کچھ بھی نہیں ہو رہا, پھر بھی دعا کرتے رہو تو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جب ایک ہر چیز
کلیئر کٹ پتہ چلے تو وہاں پہ کبھی کبھی اسٹیپ بھی لینا ہوتا ہے. تو یہ 5 لوگ جو ہے وہ غلط طریقے سے اللہ سے نعمت مانگ رہے ہوتے. اس طرح سے پروردگار عالم انہیں نعمت نہیں دیتا. تو ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں نعمتیں نظر نہیں آتی, ہم ناشکرے ہوتے ہیں, اور جب ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تو پھر ہم بہت ہی زیادہ کمپلین کرنے لگ جاتے. یا مطعم میں بھی ایک بہت پیارا یہ ہے, حدیث میں ہے قوت الجسم فی الطعام وقوت الروح فی الاطعام. کھانے میں جسم کو طاقت ملتی ہے لیکن کھلانے میں روح کو طاقت ملتی ہے. تو کھلانے کی عادت رکھیں, کھلانے کی عادت رکھیں, دروازہ اپنا کھلا رکھیں, ملنا ملانا سخت نہ بنائیں, آسان بنائیں, ایزی گوئنگ بنے. لوگ آ رہے جا رہے, کہتے ہر نوالا جو مہمان کھاتا ہے اس کے بدلے میں آپ کو ایک شہر جنت میں, ایک ٹاؤن اللہ بنا دیتا ہے. حج کا ہر نوالے کے بدلے میں, حج و عمرہ اس طرح کے بڑے بہت عجیب عجیب ثواب ہیں کہ انسان اس ثواب کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرے گھر مہمان آ جائے. اسی لیے حضرت ابراہیم کھینچ کھینچ کے پکڑ پکڑ کے, جس طرح ہم ڈالرز کو اپنے پاس لانا چاہتے ہیں, جس طرح ہم بینز گاڑی کو لانا چاہتے ہیں, اس طرح وہ مہمان کو پکڑ کے لاتے, کہتے ادھر آؤ, تیری وجہ سے مجھے بہت کچھ ملنے والا, ادھر آ میرے گھر آ, کہیں اور نہ جا. اور یہ حدیث ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا اہدی الیہم ہدیہ. اللہ جب کسی کو چاہتا ہے تو اس کو ایک تحفہ دیتا ہے. تو سب نے کہا کیا ہے وہ تحفہ یا رسول اللہ؟ فرمایا الضیف, وہ مہمان ہے, اللہ کا تحفہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت اچھی چیزیں لے کر آتا ہے اور بہت بری چیزوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے, گھر کی بلاؤں کو لے جاتا ہے اور گھر پر نعمتیں بارش کرتا ہے. کاش ہم ان چیزوں کو دیکھ سکے. تو مطعم, اللہ طعام دیتا ہے, ہم بھی انشاءاللہ صرف کھانے والوں میں نہ بنے, دینے والوں میں بنے. ٹھیک ہے. یا مغنی, جو ہمیں بے نیاز کرنے والا ہے, غنا سے مغنی. یا مقنی, مقنی کہتے ہیں سرمایہ دینے والا. جیسے آپ کو انویسٹ کرنا ہے کہیں پر, تو انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو کچھ پیسے چاہیے. وہ جو اللہ نے ہمیں ایک سوچ, ایک سمجھ, ایک عقل, ایک فطرت, ایک ٹیلنٹ دے رکھا ہے, یہ سب سرمایہ ہے, یہ مقنی ہے. یا مفنی, اے فانی کرنے والا, ہر چیز کو جو فنا تک لے جاتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کن فیکن سے جو ہے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور یا محیی, اور وہی ان کو حیات دے گا, جس کو حیات دینا چاہے دوبارہ سے حیات دینے والا ہے. یا مرضی, ہمیں خوش کرنے والا. یا سریع الرضا سے ہے, جو ہمیں خوش کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی. ہنساتا بھی اللہ ہے, رلاتا بھی اللہ ہے. یا من ہوا اضحکا و ابکا, ہم پہلے بھی کر چکے. یا منجی, اے ہمیں نجات دینے والا. اور نجات دینے کے راستے پروردگار عالم نے کرم سے بتایا, کیونکہ پہلی صفت ہے یا مکرم اور آخری صفت ہے یا منجی. اس کا آپس میں کنیکشن یہ ہے کہ اگر آپ رب کریم کے سامنے قرآن کریم کو اپنی زندگی کا شیوا بناتے ہوئے کریمانہ صفات کے ساتھ رہو گے تو آپ کی زندگی میں نجات ہی نجات ہوگی. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اپنے آپ کو کریم سمجھتا ہو وہ گناہ کے ذریعے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا. دیکھیے, آپ اپنی ویلیو کو سمجھتے ہو کہ میں کون ہوں, ٹھیک ہے, تو خود آپ اپنی عزت تباہ نہیں کرتے ہو. جیسے ہمارے فیملی میں تھوڑا یہ ہوتا ہے, مثلا جب میں اپنے ارلی ٹینز میں تھی تو کبھی کوئی بات ہوتی, میں اپنے بابا سے کہتی, ماما سے کہتی کہ کین آئی ڈو دس, کین آئی واچ دس مووی, کین آئی گو ٹو مائی ایکس وائی زیڈ فرینڈس ہاؤس. سو وہ کہتے تھے رازیہ جان you know better than us, mashallah, mashallah, like we love your decisions, we know your choice is so good. یا آپ کو پتہ ہے کیا گناہ ہے, کیا نہیں ہے, کیا مکروہ ہے, اب آپ خود بتاؤ میری جان. تو میں چپ ہو جاتی تھی. میں نے کہا اچھا یہ بڑے چلاک ہے, بڑے تیز ہے, مجھ پہ ڈال دیا. اور میں کہتی ہوں میں اتنی اچھی تھوڑی ہوں, لیکن میسج یہ مل رہا ہے تم بہت اچھی ہو, اتنی عزت, تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, تم کیا سوچتی ہو, یہ کام کرنا چاہیے, تم پتہ ہے تم بہت زیادہ اچھا سوچتی ہو ہم سے, تم ہم سے زیادہ مذہبی ہو. تو میں دل میں کہتی میں کہاں سے اتنی اچھی ہوں, لیکن اچھا یہ لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں, اچھا چلے تھوڑی سی اچھی بن جاتی ہوں. یہ چلاکیاں ہوتی ہیں.
ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سیدھا 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 نصیحت، نہیں یہاں نہیں جاؤ، یہاں جاؤ گی تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، تو وہ ایک کان سے تو نہ دوسرے کان سے بچے نے نکال دیا، او ماما پھر شروع ہوگی، بابا پھر شروع ہوگی. اور ان کی چلاکی ہوتی ہے کہ یہ ہم پہ تھوپ دیتے ہیں کبھی کبھی. ٹھیک ہے، ایک تربیت کرنے کے بعد یقیناً تربیت بھی کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ بتاؤ، آپ بہت ذمہ دار ہو، آپ بہت اچھی ہو. میری ماما کے ڈیسیجنز اتنے اچھے ہوتے ہیں. میری ماما جو سوچتی ہیں وہ بہت اچھا سوچتی ہیں. ماما یہ نہیں میں میری ماما یہ، میری ماما وہ. تو میں کہتی اچھا میرے بابا مجھے اتنا اچھا سمجھتے ہیں، یا اللہ کرم اکرام. یا اپنے من کرمت نفسہ لم یہنہا بالمعصیہ، یہ مولا علی کا فرمان ہے. جو اپنے آپ کو کریم سمجھتا ہو وہ اپنے اس کرامت، اس آنریبل پوزیشن کو گناہ کے ذریعے ڈسٹرائے نہیں کرنا چاہتا. اس کو نجات مل جاتی ہے، اس کو بار بار یہ بوسٹ کیا جاتا ہے کہ تم you can bring that change, you can do it, you can say no to this kind of peer pressure اور جو بھی. تو وہ خود بچہ ٹین ایجر جو ہے وہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ میں جو یہ اچھا کام کرنا چاہیے انشاءاللہ. پروردگار عالم اس ماہ کریم کے صدقے، اس شب بار رحمت و کرامت میں، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے صدقے ہمارا نام متقین میں لکھ دے. پروردگار ہمیں امام المتقین کے عشق اور محبت کے ساتھ سفر آخرت طے کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار خداوندہ جو سستی ہم نے کی ہے ان لمحوں میں ان سستیوں کو ریکور کر دے. تو جبار ہے، تو جبران کرنے والا ہے. پروردگار خداوندہ ہمارے وقت میں، ہمارے علم میں، ہمارے رزق میں، ہماری ایمان میں، ہماری تمام نیکیوں میں برکت عنایت فرما.